میرے پیارے بچوں، ہم بات کر رہے تھے خواجہ میر دارد کی زندگی کے حوالے سے۔ شاہی ملازمت سے ان کی طبیعت اس اور مائل نہیں تھی، اسی لیے جلد ہی شاہی ملازمت سے دور ہو گئے اور اپنے گھر میں آ کے خاموش بیٹھے اپنی والد صاحب کی خانقاہ میں۔ دلی کی تباہی کو آنکھوں سے دیکھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب میر جیسا شاعر، سودا جیسا شاعر، بڑے بڑے اہل کمال شاعر دہلی چھوڑ کے لکھنؤ چلے گئے، لیکن یہ وہ شاعر تھے، یہ وہ انسان تھے جنہوں نے دہلی کی تباہی کو آنکھوں سے دیکھا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیا، دہلی میں ہی رہے اور آخری دم تک دہلی میں ہی رہے۔ ایک دیندار انسان تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے انسان تھے، دنیا پرست نہیں تھے، دنیا کی محبت ان میں نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے ہی گھر میں رہے، خاموشی کے ساتھ رہے اور لکھتے رہے، اور آخرکار ہم دیکھتے ہیں کہ 1785 میں 1785 میں دہلی میں ہی انتقال فرمائے۔ میرے پیارے بچوں، خواجہ میر دارد اپنے زمانے کے پہلے مشہور صوفی شاعر تھے، یا یوں کہیے کہ اردو ادب کے پہلے مشہور معروف صوفی شاعر کا نام خواجہ میر دارد ہے۔ ان کے کلام میں تصوف ملتا ہے، شاعری میں وہ سنجیدگی اور متانت پائی جاتی ہے، ہر شعر میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر دیکھنے کو ملتا ہے، خدا تعالیٰ کی تعریف سے اپنی غزلوں کو سجاتے ہیں، ان میں چاشنی اور محبت بھرا ہوا ہے۔ ان کے یہاں بھی عشقیہ مضامین ملتے ہیں، بہترین سنجیدہ اور پرسوز موضوعات، لیکن انہوں نے اپنے عشق کا جو ایک پاکیزہ اور بہترین طریقہ اختیار کیا بیاں کرنے کا، اس میں تصوف کا وہ رنگ صاف طور سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے یہاں جو ترجمانی ملتی ہے وہ عشق حقیقی کی، عشق مجازی کے بجائے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دارد کے کلام میں وہ موضوعات، وہ معاملات شامل ہے جن کو پڑھ کر انسان متاثر ہو کے رہ جاتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے دنیا کے معاملات کو، دنیاوی زندگی کو عبث قرار دیا ہے اور انسان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ اس کے ساتھ جو دل لگا کے بیٹھے ہو، یا آپ ایک بڑی غلطی کر رہے ہو، ایک بڑا گھاٹے کا سودا ہے، کیونکہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ ایک مومن کے لیے زندگی کا معنی یہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ زندگی جو ہے یہ قید خانہ ہے مومن کے لیے، اور جنت ہے ایک کافر کے لیے۔ اور اسی شعر کو دیکھ لیجئے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ یہاں تو قدم قدم پہ خیال رکھنا پڑتا ہے ایک مومن کو، ایک مسلم کو، کہ مجھے کس طرح سے چلنا ہے، کہیں پر میرے غلط کاموں کی وجہ سے میرے اعمال پہ، میرے ایمان پہ کوئی ٹھیس نہ پہنچے، کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو جائے، کوئی معاملہ نہ ہو جائے۔ ایک مومن کو پھونک کے قدم اٹھانا پڑتا ہے اس دنیا میں۔ آپ دیکھیے کس طریقے سے میر دارد انسان کو سمجھاتے ہیں کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے، کہ اے مومن، آپ کی زندگی، آپ اس میں احتیاط سے کام لیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے یہ زندگی آپ کے پاس، جو یہ عزت ہے یہ ایک امانت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کا خیال رکھ لیجئے، احتیاط کے ساتھ چلیے اس زندگی میں۔ یا یہ دیکھ لیجئے، شمع کی مانند ہم اس بزم میں چشم تر آئے تھے، دامن تر چلے۔ جس وقت آئے روتے ہوئے آئے، اور جب یہاں سے نکلے تو دامن بھی تر تھا۔ یعنی یہ دیکھ لیجئے کہ دارد سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب ایک مومن اپنی زندگی پہ، اپنے گناہوں پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اس قدر زارو کا طاہر ہوتا ہے کہ دامن بھی تر ہو جاتا ہے۔ یعنی اس دنیا میں گناہ کرنے کے بہت طریقے ہیں، کیونکہ شیطان اس کے پیچھے لگا ہوا ہے،
اور اس انسان کو سمجھاتے ہیں، اس کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اس دنیا میں کیا کرنا ہے. یہ تو کوئی ہمیں ان گلوں سے کیا کام ہے، صبا ایک دم آئے ادھر ادھر چلے. تو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو خوبصورتی ہے یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے. اس کے ساتھ اے انسان اپنا جو آپ اس کے ساتھ محبت کرنے بیٹھتے ہو، آپ اس کے ساتھ اپنا لو لگاتے ہو، اس کے لیے اپنی دنیا بسانے کے لیے اپنی آخرت برباد کرتے ہو، تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. بلکہ آپ وہ مقصد پورا کرو جس کے لیے آپ آئے تھے، وہ پورا کرنے کی کوشش کرو. تہمتیں چند اپنے ذمہ دہر چلے، کس لیے آئے تھے ہم کیا کر چلے. تو یہ شعر سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ انسان آپ اس دنیا سے جاتے ہو تو چند الزامات لے کے ساتھ جاتے ہو. اپنی موت، آپ کی موت کے بعد آپ کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ اس نے یہ کیا وہ کیا، لیکن آپ یاد رکھو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے اس دنیا میں بھیجا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. آپ کی پیدائش، آپ کا وجود ہی عبادت کے لیے ہوا ہے. تو کس لیے آئے تھے ہم کیا کر چلے، ہمیں کس لیے لایا گیا اس دنیا میں، لیکن ہم یہاں کیا کر رہے ہیں. وہ ہر ایک شعر میں انسان کی رہنمائی کر رہے ہیں خواجہ میر درد اپنے کلام کے ذریعے سے. یوں لگ رہا ہے کہ ان اشعار میں قرآن اور احادیث کی تشریح ہے، ان کے نمونے ہیں ان اشعار میں کہ اے انسان آپ کو اس دنیا میں کس لیے لایا گیا ہے، اس پر غور کرنے کی کوشش کرو. اور آپ اس دنیا میں کیا کر رہے ہو، مادے کے پیچھے پیچھے بھاگ کر اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو. یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا. آپ کا سب کچھ یہیں رہ جائے گا جب آپ کو موت کا فرشتہ اپنے آغوش میں لے جائے گا. آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا رہا میں یہاں ہر سفری کا. یہاں تو آپ سب کچھ ساتھ لے کے قیامت کی اور نہیں جاتے ہو. یہ مال، یہ متاع جس کے لیے آپ رشوت کھاتے ہو، ڈاکہ زنی کرتے ہو، دھوکہ دہی کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، فریب، یتیم کا حق کھاتے ہو، دوسروں کا حق کھاتے ہو، یہ تو ساتھ جانے والا نہیں ہے. یہ سب کچھ یہی رہ جائے گا اور آخر میں آپ کو خالی ہاتھ صرف اپنے اعمال لے کے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. اس پہ غور کرنے کی کوشش کرو، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرو. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کلام میں، ان کے اشعار میں جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. کیا ہمیں کام ان گلوں سے اے صبا ایک دم آئے ادھر ادھر چلے. تو شمع کی مانند ہم اس بزم میں چشم تر آئے تھے دامن تر چلے. تو اس طرح سے آپ دیکھ لیجئے میرے پیارے بچوں، درد کے ان پورے اشعار میں، جو درد کے ان خواجہ میر درد کے یہ جو اشعار تھے، ان پورے اشعار میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ہمیں انسان کو یہ فلسفہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا اصل مقصد کیا ہے، فلسفہ حیات کیا ہے. یا اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور برتری کو بیان کرتے ہوئے، مقدور ہمیں کب تیرے وصفوں کی رقم کا، مقدور ہمیں کب تیرے وصفوں کی رقم کا، حق کا کہ خداوند ہے تو لوح و قلم کا. بستے ہیں تیرے سائے میں سب شیخ و برہمن، بستے ہیں تیرے سائے میں سب شیخ و برہمن، آباد ہے تجھ سے ہی تو گردیر و حرم کا. ہے خوف اگر جی میں تو ہے تیرے غضب سے، ہے خوف اگر جی میں، ہے خوف اگر جی میں تو ہے تیرے غضب سے، اور دل میں بھروسہ ہے تو تیرے ہی کرم کا. مانند حباب آنکھ تو اے درد کھلی تھی. یعنی یہاں کیا ہے آپ کی زندگی، کس پر آپ اتنا غرور و گمنڈ کر رہے ہو. آپ حباب کی مانند اس دنیا میں آتے ہو، جس کو میر نے بھی بتایا، جس کو میر نے بھی اپنے میر بھی اپنے شعر میں بتاتے ہیں کہ یہ نمائش شراب کی سی ہے. پہلا مصرع کیا ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے. تو اسی شعر کو آپ دیکھ لیجئے، درد کس طریقے سے بتاتے. مانند حباب آنکھ تو اے درد کھلی تھی. یعنی پانی کے بلبلے کی طرح ہم یہاں آتے ہیں، کچھ لمحوں کے لیے رہتے ہیں اور پھر جاتے ہیں. لیکن افسوس انسان اس دنیا کو اپنی ابدی آرام گاہ
اپنی سکونت کی جگہ تصور کر کے اس دنیا کے ساتھ دل لگا لیتا ہے، اور جو اس کی ابدی زندگی ہے جہاں اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اس کے حوالے سے کوئی خیال ہی نہیں کرتا ہے، اس کے حوالے سے یہ سوچتا بھی نہیں۔ تو اس طرح سے میرے پیارے بچوں، تو اس طرح سے میرے پیارے بچوں، میرے عزیز طلباء، خواجہ میر درد نے اس اپنے اشعار میں، اپنے کلام میں اللہ تعالیٰ کی بزرگی بھی بیان کی، اللہ تعالیٰ کی برتری بھی بیان کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو فلسفہ حیات، فلسفہ وجود کے حوالے سے بھی آگاہی دیتے ہیں، اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان، آپ کو اس دنیا میں کس مقصد کے لیے لایا گیا تھا، آپ کو یہاں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ ان تمام تر چیزوں کی وضاحت میر کے کلام میں کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ نے یہ سب کچھ سمجھ لیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم خواجہ میر درد کے اشعار کی تشریح کریں گے۔ والسلام۔